بلاول بھٹو نے کیا کیا ہے؟ چاہے بلاول بھٹو ہوں، کرن جوہر ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں میں بتاؤں گا تو لوگ شاید اس میں کوئی اعتراض کریں گے. ویٹ لاس پھر کریں کس طرح؟ اچانک ایک بندہ دیکھتا ہے کرتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو دیکھ کے 20 کلو وزن کم کیا ہے، 30 کلو وزن کم کیا ہے. میرے لیے یہ روٹین ہے. ہم لوگوں کو کہتے سنا ہے آپ کم کھا لیں لیکن 5 میلز ڈے پہ چلے جائیں. یہ کنسپٹ غلط ہو گیا. لوگ تو چاہتے ہیں شارٹ کٹ ہیں سر. مطلب یہ جن زی یوتھ کی بات کریں دے نیڈ شارٹ کٹس. شارٹ کٹس جو نا ٹوٹکے آپ کی ہیلتھ کو بہتر کرتے ہیں. ہمارے کوئی دوست ہیں وہ نہار میں اٹھ کے نا 3-4 سگریٹ چھکتے ہیں اور بڑے کمفرٹیبل ہیں، کہتے ہیں سانو تو کچھ ہوتا بھی نہیں. انہیں واقعی کچھ نہیں ہوتا تو اللہ نہ کرے کچھ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another very special episode here at GNN Studios. میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا، پروفیسر ریٹائرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی اینڈ ایکس پروفیسر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ریور سائڈ، ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ اور لائف اسٹائل ایکسپرٹ بھی ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ جی. سر کیسے مزاج ہے، کیا چل رہا ہے آپ کا، کیسی زندگی گزرتی ہے؟ الحمدللہ زندگی بڑی مزے کی ہے، شکر اللہ کا. اچھی جا رہی ہے الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں بلاول بھٹو نے کیا کیا ہے، زم پہ کیا سٹوری ہے؟ چاہے بلاول بھٹو ہوں، کرن جوہر ہوں، ہر جگہ سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز ویژولز نظر آ رہے ہیں اینڈ پیپل آر اسپیکولیٹنگ اے لاٹ آف اسٹف، لیکن پتہ نہیں ہے کہ ریالٹی ہے کیا. دیکھیں کوئی بھی چیز جو نہیں آتی ہے نا اور اس کے سامنے رزلٹ بھی آتے ہیں، لوگوں کو فیسینیٹ تو کرتی ہے. ٹھیک ہے. اوبیسٹی، موٹاپا اتنا بڑا ایشو ہے ماڈرن لائف سٹائل میں کہ لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. جو نیچرل سٹائل ہے کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کر کے اپنی اوبیسٹی کو کم کرنا ہے، ظاہر ہے اس میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. ایسے ہی اور ایسے وہ فری لنچ نہیں ہے، اس میں آپ کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. تو اگر اچانک آپ دیکھتے ہو کہ کچھ لوگ جو بڑے اوبیس تھے اور وہ کچھ مہینوں کے اندر ہی وہ بالکل ان کا اسٹرکچر ہی چینج ہو گیا ہے، تو لوگوں کو وہ فیسینیٹ تو کرے گی. ایسے ہی ہے. لیکن ابھی یہ بڑے انیشیل ٹرائل ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اس کے رزلٹ تو ہیں، ڈیفینیٹلی ہے کہ فیٹ برننگ اس کے ساتھ ہوئی ہے. بہت بڑی بڑی ایگزامپلز ہیں. انہیں بہت سارے میڈیکل شعبے میں لوگ ریکمینڈ بھی کریں گے کیونکہ اس میں ظاہر ہے فائنینشیل بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ بھی ہیلتھ کے ساتھ، فوڈ اور نیوٹریشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، نیچرل پیتھی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہیلدی لائف سٹائل کے کام کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بندہ بھی اس کو ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ یہ نیچرل وے نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ سونر اور لیٹر، کیونکہ ابھی کچھ ایسی چیزیں ہیں میں بتاؤں گا تو لوگ شاید اس میں کوئی اعتراض کریں گے. تو آپ بتائیں نا، کرنے دیں اعتراض. پبلش نہیں ہے نا. اچھا، ابھی انڈر آئیڈیا دیتے ہیں ہلکا سا. آئیڈیا یہ ہے کہ یہ آپ کے سویئرلی میٹابولزم کو چینج کر دے گا. اچھا، سویئر میٹابولزم کو چینج کر دے گا. تو میٹابولزم کے چینج کے ساتھ صرف فیٹ ہی برن ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. آپ کی پوری باڈی جو ہارمونل کنٹرول ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا اور اس کے اثرات پھر چند مہینوں تک یا سالوں تک آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ نیچرل وے ہی اڈاپٹ کریں اور اس کو شارٹ کٹ کے چکر میں نہ ہی پڑیں. میں نٹ شل میں یہی بات کروں گا اس پہ کہ آپ شارٹ کٹ میں نہ پڑیں، ان شارٹ. تو ڈیئرلی ہوپنگ کہ بلاول بھٹو سرداری جو ہیں، جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہیں، ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کرایا یہی ہے. یس نہیں پتا، انہوں نے خود ڈکلیئر نہیں، انہوں نے خود نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ بھائی اپنی شوگر کنٹرول کریں، بس پراٹھے نہ کھائیں. تو انہوں نے اس طرح کیا، انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں نے اپنی فوڈ چینج کی ہے، لیکن فوڈ چینج سے اتنی ڈراسٹک چینج نہیں ہوتا، چینج نہیں آتی. کرن جوہر کی آپ نے ویژول دیکھی، سیم ہے، سیم چیز ہے نا سر. وہ تو بیمار لگ رہا تھا. یس، اس کی فریشنس بھی نہیں ہے. فریشنس بھی نہیں ہے. وہ تو بندہ کہہ رہا تھا نہیں ہے بیمار لوگ کیا. انٹرسٹنگ. اچھا، ان دونوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. یہ کیا وجہ، ڈکلیئر کیوں نہیں کر رہے؟ کیا چھپانے والی چیز ہے کوئی؟ شاید. اچھا، ویری انٹرسٹنگ. سر ویٹ لاس پھر کریں کس طرح؟ مطلب کہ کیا ان شارٹ شادی ہوتی ہے لوگوں کی، ہم دیکھتے ہیں جم بھاگ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں ڈبل ہو جاتا ہے ویٹ. اس کے علاوہ آپ کیٹو ڈائٹ کے بڑے ہم نے سنے چرچے، جی کیٹو کر لیں گے، اور بھی ایکسرسائزز کی جاتی ہیں. لیکن واٹس دا پروسیس اور سسٹینیبل کب ہوگا؟ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ہم 2 مہینے میں تو کر لیں گے ویٹ لاس، بٹ ایونچولی سسٹینیبل نہیں ہوتا، 4 مہینے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں اچانک مجھے سامنے ایک بندہ دیکھتا ہے کرتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو دیکھ کے 20 کلو وزن کم کیا ہے، 30 کلو وزن کم کیا ہے. میرے لیے یہ روٹین ہے، جسٹ اے روٹین. ہنڈریڈز لوگ ہوں گے جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ریگولر کرتے ہیں، مجھے ملے بھی نہیں ہوتے کبھی نا. کیسے ہو جاتا ہے؟
یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ کے بتائے ہوئے لائف اسٹائل کو فالو کر کے. ویری مجھے نائس. کبھی ملے بھی نہیں ہوتے. اچھا ویری نائس. آپ کی ویڈیوز دیکھ کے. ہاں ویڈیو دیکھ. ماشاء اللہ. ایک تو وہ ہے نا کہ جو لوگ ریگولر میں سے رابطے میں ہیں, میں انہیں گائیڈ کرتا ہوں. ایک سمپلی انہوں نے کیا. اب ہے کیا, انہیں چند ایک میں چیزیں بتاتا ہوں اور وہ اوپن سیکرٹ ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لوگ شاید سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شروع کہاں سے کریں. اس کو میں نے ترتیب ایک ایسی دی ہے کہ آپ شروع کر سکتے ہیں. آپ اپنی لائف چینج کرنا چاہتے ہیں نا, سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی اوبیسٹی ہے. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز ہے ساتھ اگر ہو بھی گئی آپ کو, یہ انیشیل سٹیج پہ ہے, فیٹی لیور ہے, آرتھرائٹس ہے, ان سب کے لیے, کیونکہ یہ ساری لائف سٹائل کی ڈیزیزز ہیں, ان کی کاز ایک ہی ہے سب کی. تو کرنا کیا آپ نے, آغاز کہاں سے کریں آپ, لمبے چوڑے ڈائٹ پلان کی بجائے آغاز کہاں سے کریں, اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ لرن کرتے ہیں. اب آغاز کہاں سے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا وزن بھی کم کرنا ہے, ڈائبٹیز بھی ریورس کرنی ہے, انسولین ریزسٹنس بھی ختم کرنی ہے. شروع کیسے کریں؟ ٹھیک ہے. 5 پوائنٹ ہیں. اچھا. نمبر 1, دن کا ایک کھانا کارب فری کر دیں. دن کا ایک کھانا کارب فری, کوئی بھی. ٹھیک ہے. اب یہ ایک کھانا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے لرن کرنا ہے کہ کارب کیا ہے اور کارب فری فوڈ کیا ہے, اور کم از کم 3 فوڈ. میں نہیں کہہ رہا, میں 24 آور نہیں کہہ رہا, میں ایک فوڈ. اب سٹارٹ تو کریں نا. ٹھیک ہے. ایک فوڈ, وہ ناشتہ بھی ہو سکتا ہے, لنچ بھی ہو سکتا ہے, ڈنر بھی ہو سکتا ہے. بس لنچ سٹارٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل اب بریک فاسٹ سے, 2 انڈے کھا لیں, ابلے انڈے کھا لیں, اللہ خیر سے آپ کا ناشتہ ہو گیا. نہیں تسلی ہو رہی, آملیٹ بنا لیں. نہیں پیٹ بھر رہا, سبزیاں زیادہ ڈال رہے ہیں, پھر بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا, کیونکہ ہم پیٹ بھر کے کھانے کی آتی ہیں نا, اس میں تھوڑا سا بیسن ڈال لیں, تھوڑا سا, آپ کا ناشتہ ہو گیا. آغاز یہاں سے کر لیں. ٹھیک ہے. اوکے. اس کے بعد آپ 5 سے 6 گھنٹے کا, یہ پوائنٹ دوسرا ہے کہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 5 سے 6 گھنٹے. اچھا, اگر اس کو اگر ہم یہاں پہ رکھیں کہ اگر ناشتہ نہیں کرنا چاہتے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ناشتہ تو پراٹھا ہی کھانا ہے, میں لنچ میں کر لوں گا. اوکے, لنچ میں آپ یہ کریں کہ 2 شامیاں لے لیں, ساتھ سیلڈ لے لیں. ٹھیک ہے. یا آپ اسٹیک لے لیں. ایک عام بندہ جو ہے مڈل کلاس کا شہری ہے, وہ اسٹیک تو نہیں افورڈ کر سکتا. میں بتا رہا ہوں وہ کیا کرے, وہ یہ کرے گا کہ وہ سیلڈ اچھا خوب کھا کے, ٹھیک ہے, اس کے بعد چنے, اچھا ٹھیک ہے, تھوڑے سے کھا لے, ابلے چنے کھا لے, لوبیا کھا لے. ٹھیک ہے. وہ لو کارب ہوگا, کارب فری نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. وہ کھا لے, پیٹ بھر جائے گا اس کا نا. اس میں لوبیا بھی ہو سکتا ہے, چنے بھی ہو سکتے ہیں, اور ابلے چنے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چنا چاٹ بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. پورا سیلڈ شامل کر کے نا, وہ ایک پورا میل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے کہ رات کا کھانا. رات کا کھانا اسی کو رپیٹ کر سکتا ہے, اسٹیک کھا سکتا ہے, چکن کھا سکتا ہے, دال زیادہ ساری کھا سکتا ہے, اور ساتھ سیلڈ کے کھا سکتا ہے, کہ ایک کھانا اس نے لو کارب یا کارب فری کر لیا. نمبر 2 کھانوں کے درمیان گیپ, اس میں صرف پانی, گرین ٹی یا بلیک کافی, 0 کیلوری, نو چائے, نو فروٹ, نو نٹس, نو بسکٹ. یہ اس نے کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے نا, وہ تینوں کھانوں میں ایڈجسٹ کرے اسے. جو میل گیپ ہے وہ بڑھا دے. ناشتے سے لنچ تک درمیان میں کچھ نہیں کھانا, ٹھیک ہے, لنچ سے ڈنر تک کچھ نہیں کھانا, ڈنر کر لیا صبح تک کچھ نہیں کھانا. یہ 3 گیپ دینے اس نے. ٹھیک ہے. کہ نو سنیکنگ, یہ دوسرا پوائنٹ ہے. مشکل پوائنٹ ہے دوسرا. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ نے اپنی انسولین ریزسٹنس اور فیٹ برن کرنی ہے نا, اس کو بغیر ممکن نہیں ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا مائنڈ ریکگنائز نہیں کر پاتا کہ آپ کو پیاس لگی ہے یا بھوک لگی ہے. آپ سمجھتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے, آپ سمجھتے ہیں مجھے کوئی بھوک لگ گئی ہے. آپ کو بسکٹ کھا لیتے ہو, کوئی کیک کھا لیتے ہو, کوئی چیز کھا لیتے ہو. اگر آپ پانی کا ایک گلاس پئیں تو آپ کی وہ جو تھرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور وہ سمجھ آپ کی وہ بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے. اوہ انٹرسٹنگ. تو عام طور پہ آپ کا یہ باقاعدہ ریسرچ ہے اس کے اوپر کہ ان سنیکنگ ٹائم پہ زیادہ تر لوگوں کو پیاس ایکچولی لگی ہوتی ہے, وہ کھا لیتے ہیں. آپ کچھ دن کریں گے, آپ کے ایڈجسٹ کر جائیں گے. تیسرا پوائنٹ کہ ایکسٹرا کارب نہیں لینے اور شوگر اپنی زندگی سے کم کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں. ہر چیز جس میں چینی ڈلی ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو فی الحال
کچھ عرصے کے لیے 1-2 مہینے کے لیے بائے بائے کر دیں کہ اس میں چونکہ چینی ہے میں نے نہیں کھانا. ٹھیک ہے, چینی تھوڑی کرنی ہے, بالکل مائنس کر دینی ہے. چینی مائنس کر دیں, چینی مائنس کر دیں, وہ تھوڑی بھی نہیں. خواہ وہ ڈرنک ہے, جوس ہے, چائے ہے, کوئی بھی ہے, بسکٹ ہے, کچھ ہے جس میں چینی ہے وہ بند کر دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرے بلا وجہ کارب نہیں لینے. کارب کو اپنی فوڈ کے جو پیٹ بھرنا ہے نا, اس میں کوشش کرے کہ 25 سے 30% پیٹ جو بھرنا ہے وہ کارب سے ہو, باقی کارب نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 پوائنٹ ہے. اب وہ 25 سے 30% جو کارب لینے ہیں اس میں وہ روٹی بھی لے سکتا ہے, چاول بھی لے سکتا ہے, لیکن اس کی کوانٹٹی اتنی رکھنی ہے. چوتھا پوائنٹ, 1 گھنٹہ واک, ایکسرسائز, ویٹ ٹریننگ جو بھی ہے نا, وہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز ضروری ہے, ورک آؤٹ ضروری ہے. ڈیلی ضروری ہے, ہفتے میں 3-4 دن بھی چلتا ہے. جو ویٹ ٹریننگ ہوتی ہے نا وہ تو ہفتے میں 3 سے 4 دن کافی ہوتی ہے. واک آپ روز کر سکتے ہیں. 1 گھنٹہ آپ نے دینا ہے اپنی باڈی کو واک کے لیے. واک کے لیے وہ جم جو نا وہ آپ نے ایک مخصوص ٹائم پہ کرنا ہوتا ہے. اور 5واں, کوشش کریں سٹریس فری رہیں, کیونکہ اگر آپ سٹریسڈ رہتے ہیں آپ کا ہارمون کبھی بھی آپ کو پتلے نہیں ہونے دیں گے. آپ کے ہارمون جو ڈسٹرب ہوتے ہیں, مثلا اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں. بڑی انٹرسٹنگ بات کی یس, آپ نے سٹریس لی ہے, کس چیز کی سٹریس لی ہے, آپ کی باڈی میں کارٹیسول بہت اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی باڈی چلی جاتی ہے فائٹ اور فلائٹ موڈ میں. ٹھیک ہے. اب فائٹ اینڈ فلائٹ کیا ہے کہ باڈی سمجھتی ہے اس بندے کو اس چیز پہ بہت غصہ آیا ہے, یا تو یہ بندہ مکے شکے مارے گا, فائٹ کرے گا, یا نکل جائے گا, یا بھاگ جائے گا. اب بھاگنے کے لیے بھی گلوکوز چاہیے, انرجی چاہیے, اور لڑنے کے لیے بھی گلوکوز چاہیے, انرجی چاہیے. آپ نے کھانا نہیں بھی کھایا, آپ کی باڈی ریزرو سے آپ کی باڈی کے اندر گلوکوز لیول بڑھا دے گی. بغیر کھانے کے بھی آپ کو گلوکوز جسم میں آ گیا. اب آپ نے نہ بھاگے نہ آپ نے لڑائی کی, لیکن گلوکوز لیول بڑھ چکا. اب گلوکوز لیول وہ کدھر جائے گا؟ وہ گلوکوز لیول دوبارہ لیور میں جائے گا اور فیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے. اور چونکہ گلوکوز بڑھا ہے تو ساتھ انسولین بھی بڑھ جائے گی, اس کو کم کرنے کے لیے, اس کو سیل میں لے کے جانے کے لیے, لیور میں لے کے جانے کے لیے. جسم میں ایک دفعہ انسولین سپائک کر جائے, وہ 3-4 گھنٹے تک جسم کو فیٹ سنتھسس موڈ میں لے جاتی ہے, فیٹ برننگ موڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. فیٹ برننگ اور فیٹ سنتھسس موڈ کیا ڈفرینس ہے؟ وہ ڈفرینس, ہاں, آپ کے جسم میں چربی بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہو, آپ کا موڈ سوئچ آن ہو گیا ہے کہ فیٹ سنتھسس موڈ ہے. انسولین اوپر ہے, انسولین یہ کر رہی ہے کہ شوگر جہاں جہاں پڑی ہے اس کو وہ لیور میں جا کے فیٹ بنا رہی ہے. 3 سے 4 گھنٹے ایک دفعہ انسولین اوپر چلی جائے, وہ آپ کے جسم کے اندر فیٹ برننگ نہیں ہونے دیتی. فیٹ برننگ تب ہی ہوتی ہے جب انسولین ڈاؤن ہو. اور انسولین اوپر کب جاتی ہے؟ جب آپ نے شوگر سپائک کر لی, آپ نے چینی کھا لی, کوئی ایسی چیز کھا لی جس کے اندر میٹھا یا کارب ہے. مثلا آپ نے ناشتہ کیا, پراٹھا شراٹھا, روٹی, یہ وہ, چائے میٹھے والی, سارے دہی میں میٹھا ڈالا, وٹ ایور جو بھی ہے, رس کھایا, کیک کھایا, وٹ, آپ کی شوگر لیول اوپر گئی, انسولین اوپر چلی گئی. اب 3-4 گھنٹے کے لیے انسولین اوپر ہے. ابھی انسولین نیچے نہیں آئی تھی کہ آپ کا پھر سنیک ٹائم آ گیا. سنیکنگ میں آپ نے پھر کوئی میٹھا کھا لیا, انسولین شوگر اوپر گئی, انسولین پھر اوپر چلی گئی. پھر آپ کا لنچ ٹائم آ گیا, پھر آپ کا دوبارہ سنیکنگ ٹائم آ گیا, پھر آپ کا ڈنر ٹائم آ گیا, پھر رات کو سونے سے پہلے پھر آپ نے کچھ کھانا ہے. یعنی آپ مسلسل ہر تھوڑی دیر بعد شوگر سپائک کر رہے ہیں اپنی باڈی کا, اور اس کے ساتھ انسولین بھی سپائک ہو رہی. اس کا مطلب آپ کی باڈی تو فیٹ سنتھسس موڈ میں ہے, فیٹ برننگ موڈ میں تو آئی ہی نہیں. اب آپ نے اپنی باڈی کو فیٹ برننگ موڈ میں کرنا ہے. ایک کارب فری ناشتہ کھانا, نو سنیکنگ. آپ کے جو 6-7-8 گھنٹے ہیں, رات بھی ساتھ شامل کر لے, اگر ناشتے میں آپ نے کیا ہے تو 12-13 سے 16 گھنٹے آپ کے وہ ہے جس میں آپ نے انسولین سپائک نہیں ہونے دی. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کی باڈی فیٹ برننگ موڈ میں ہے. آپ کی باڈی کو جو انرجی چاہیے وہ آپ کے ریزرو فیٹ لیور میں جائیں گے, وہ گلوکوز میں بنیں گے, یوٹیلائز ہو جائیں گے, تو وہ فیٹ برننگ ہوگی. تو آپ نے یہ گیپ کرنا ہے, تو بغیر ایکسرسائز کے بیٹھے بیٹھے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے, اکثر ہم لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ آپ رادر دین کے 3 meals a day آپ کم کھا لیں لیکن 5 meals a day پہ چلے جائیں.
Does that work? कंसेप्ट गलत हो गया, ये उलट कंसेप्ट हो गया। शुगर के मरीजों को भी आमतौर पे आप किसी से पूछे ना, वो जेब में टॉफी रखेंगे, खाने वाली चीज़ रखेंगे। मैं चूँकि शुगर का मरीज़ हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, मैं तो मेरी अचानक शुगर डाउन हो जाती है, मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। एब्सोल्युटली नो, अच्छा, ये उलट हो गया सारा कुछ। ये तो स्नैकिंग है। अब ये जो मैंने अभी बात बताई कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद 5 से 7 खाने जो खा रहे हो, उसमें तो आप मसलसल शुगर स्पाइक करके इंसुलिन स्पाइक कर रहे हो। अब शुगर के मरीज का इलाज क्या है? ओमेड पे चला जाए, 1 मील ए डे, 24 घंटे में एक खाना खाए, खाली रखे अपने जिस्म अच्छा। को। यस, वो प्रोटीन खाए, टका के खाए, और 24 घंटे में एक खाना खाए या 2 खाने खाए। अब उसको तो कहा जाता है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? वो यही है ना, एक होता है डान फिनोमेना, एक होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो फैट बर्निंग में और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में, वजन कम करने में, शुगर कम करने में कैसे मदद करती है? आपने रात को खाना खाया 7-8 बजे, ठीक है, अच्छा सुबह आप उठे हो, आपने कुछ भी नहीं खाया, फिर भी आप चल फिर रहे हो, कहाँ से आई एनर्जी? आप वॉक पे चले जाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, किसी का नाश्ते को दिल ही नहीं करता, वो सारा दिन काम करता है, 12 बजे तक खाता ही कुछ नहीं, तो भाई वो एनर्जी कहाँ से आई उसकी? उसको कहते हैं डान फिनोमेना, कि आपकी बॉडी के अंदर जो रिजर्व थे ग्लूकोजन, जो आपके मसल में, जो आपने खाना खाया जितनी आपकी ज़रूरत थी, जो ज़्यादा थे, वो आपके मसल में स्टोर हो गई। ठीक है, दूसरी ट्राइग्लिसराइड में, यानी चर्बी की शक्ल में स्टोर हो गया, लिवर में और मसल में। अब सुबह आप उठे हो, खाना आपने खाया नहीं, कुछ भी नहीं खाया, खाली पानी पिया, चल पड़े, तो आपकी बॉडी वो जो स्टोर है उसको यूज़ कर रही है। ठीक है, अब यूज़ कर रही है, अब साइंटिस्टों ने कहा कि यूज़ कर रही है ना, आपकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ, अब ठीक हो, तो भैया उसको करने दो यूज़। नाश्ता ना करो नाश्ता, 12 बजे तक ना खाओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। अब उसमें क्या होगा? 16 घंटे आपने खाना नहीं खाया, लेकिन आपकी बॉडी ने आपकी रिजर्व बर्न की है। वो जो रिजर्व बर्न हो रहे हैं वो आपकी फैट लॉस कर रहे हैं, वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, अगर वो कर सके तो ये आइडियल है। अब पहले जो कहा जाता था ना कि ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे, अब कहा जाता है ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे टू स्किप, अब छोड़ दें। फिर कहा जाता है जी नाश्ता करें बादशाहों की तरह। ठीक है, ऐसे ही। पता कर ले आजकल बादशाह क्या नाश्ता करते हैं। आज से 100 साल पहले वाले बादशाह जो पराठे और वो हलवे मांडे खाते थे, उसकी मिसाल ना दे। आजकल बादशाह क्या खाते हैं? ज़्यादातर बादशाह इंटरमिटेंट फास्टिंग पे वो नाश्ता करते ही नहीं है, या करते भी हैं वो कार्ब फ्री करते हैं, जिसमें कार्ब ही नहीं है। वो नाश्ता करें जो आजकल के बादशाह कर रहे हैं, पुराने 100 साल पहले के नहीं। हम उस ज़माने नहीं, हम इस ज़माने में रह रहे हैं, तो आपकी फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल है इतना पॉपुलर टेक तो नहीं होगा ये कहना कि अगर आप नाश्ता स्किप करें। वैसे यूजुअली जब आप कहते होंगे लोगों को, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पेट भर के आदी हैं, इसलिए फिर उन्हें कहा जाता है कि आप लो कार्ब या कार्ब फ्री नाश्ता कर लें, जैसे अंडों का, आमलेट का, इस तरफ आ जाए, वो फिर भी मान लेते हैं ओके ये ठीक है, इसके ऊपर एग्री कर जाते हैं। इसके ऊपर एग्री कर, वरना हमें तो पराठे खाने होते हैं और राज्य के खाना होता है जाके। जी बिल्कुल, इसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक हो गया। और उसका फिर अंजाम जो है वो आप लोग देख भी रहे हैं। अच्छा, हम वेट लॉस की बात करें, एक तो होता है ओवरऑल वेट लॉस, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक और इशू है वो है, हम देखते हैं यूथ के अंदर लड़के होते हैं, मिसाल ले लें 30-35 साल 40 साल उम्र है, वैसे बिल्कुल फिट है वो, लेकिन जो लोअर टमी है, नीचे से पेट थोड़ा सा बाहर आ रहा होता है, मतलब कुछ, अब उनके अपने हर एक की अपनी एजम्पशंस होती हैं। कोई कह रहा होता है जी काम नहीं ठीक करता मुंडा, कुछ और सोच रहा होता है, लेटा रहता है, बैठा रहता है, XYZ फैक्टर्स हैं। व्हाट इज द रीजन कॉज फॉर दैट कि सिर्फ बाकी फिट होता है बंदा, लेकिन वो निचला टमी जो है वो बाहर आता है। एक तो इट डज नॉट लुक नाइस, बुरा लगता है, प्लस उसको रिकवर किस तरह करना है कि सिर्फ वही टमी को करें, उसके लिए क्या करें? देखिए, जब आपकी बॉडी जो है ना एक्सेसिव कार्ब्स लेती है ना, तो वो जितनी उसकी बॉडी को ज़रूरत है उसने यूज़ कर ली है। ठीक है, अब बाकी किधर जाएंगे? बाकी सबसे पहले इंसुलिन कोशिश करता है कि उन्हें सेल्स के अंदर धकेल दे। इंसुलिन दरअसल एक चाबी है, लॉक की, हर सेल के ऊपर एक लॉक है, वो इंसुलिन खोलता है। अब आपने खाना खा लिया ना, तो आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज आ गई। ठीक है, वो ग्लूकोज खुद से सेल में नहीं जा सकती। अच्छा, वो सिग्नल जाता है पेंक्रियाज को, पेंक्रियाज बनाते हैं इंसुलिन। इंसुलिन वो चाबी है, इंसुलिन जाती है जाके हर सेल का वो ताला खोल देती है। अब शुगर अंदर चली जाती है, ओके, उसके बाद ताला बंद, काफ़ी हो गया। ठीक है, अब वो शुगर ज़्यादा थी, पूरी नहीं हुई,
وہ تو 110, 20, 30 تک جا رہی شوگر. تو باقی جو شوگر ہے وہ انسولین پکڑ کے لیور میں لے جائے گی, لیور میں جا کے اس کو فیٹ میں بنا دے گی. اچھا, اب جو فیٹ میں بنے گی تو لیور خود فیٹی ہو جائے گا. اس لیے ہمارا جس کا بھی پیٹ باہر نکلا ہے وہ فیٹی لیور ہوگا, کسی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں. جس کا پیٹ باہر ہے اس کا گریڈ 1 فیٹی لیور تو ہوگا اس کا. اچھا, وہ فیٹی لیور ہے کیونکہ وہ چربی بنا کے پہلے خود فیٹی ہو جاتا ہے. اگلے سٹیج پہ کیا ہوگا کہ جب اس کی اپنی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے لیور کے ارد گرد فیٹ اکٹھی ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ فیٹی لیور ہو رہا ہے. اس کی اگلی سٹیج ہے کہ وہ سپل آؤٹ کرتا ہے, فیٹ باہر پھینکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ فیٹ باہر جو ٹمی میں لگتی ہے, اوکے, یہ وہ لیور کی ایکسٹرا فیٹ ہے. اور یہ جو ٹمی کی فیٹ ہے یہ بیڈ کولیسٹرول بناتی ہے, یہ ٹرائیگلیسرائڈ بناتی ہے, یہ پلاک بناتی ہے, اور یہ انتہائی خطرناک ہے. جتنے ہم کہتے ہیں نا لپڈ پروفائل گڑبڑ ہو گئی, اس میں مین ریزن یہ ہے کہ یہ والی فیٹ جاتی ہے. اب اس کو کم کیسے کرنا ہے؟ ایک تو وہی کہ اپنی انسولین ریزسٹنس کم کریں, جو 5 پوائنٹ بتائے ہیں انہی کو کریں. دوسرا ٹکا کے ایکسرسائز کریں. اچھا, ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, نو شارٹ کٹ. نو شارٹ کٹ. ایک چیز مجھے اچھی لگی, ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں دیتے. لوگ تو چاہتے شارٹ کٹ ہیں سر, مطلب یہ جن زی یوتھ کی بات کریں, دے نیڈ شارٹ کٹس. شارٹ کٹس جو نا ٹوٹکے آپ کی ہیلتھ کو بہتر کرتے ہیں. آپ ہیلدی لائف اسٹائل اڈاپٹ کرتے ہو نا, تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب آپ ہمت تو کر رہے ہو. دیکھیے, آپ ہمت کر رہے ہو, اب جا رہے ہو. اب وہ کیا ہوتا ہے, مثلا فار ایگزامپل میں نے یہاں فیصل آباد جانا ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے گجرانوالے پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ میں نے جانا فیصل آباد تھا, میرا تو منہ ادھر ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو میں اپنا رخ کروں گا نا فیصل آباد کی طرف, پھر جاؤں گا نا. اب میرا رخ ہو گیا, میں کہوں گا نہیں میں نے جانا ادھر ہی ہے, تو میں فیصل آباد پہنچوں, تو میں کبھی بھی نہیں پہنچوں گا. بیڈ لائف اسٹائل اس سے ادھر ہی جانا ہے نا, پہلے اپنا سفر تو شروع کروں نا. اب سفر میں نے شروع کر دیا ہے, میں نے سفر شروع کر دیا ہے فیصل آباد کی طرف. اب ٹوٹکے کیا ہے کہ میرے پاس کوئی گاڑی آ جائے, ٹوٹکا کیا ہے میرے پاس کوئی اچھی سواری آ جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اچھا ٹوٹکا ہے مجھے کوئی جہاز مل جائے لے کے فوراً لے جائے. ٹوٹکے یہ کہ آپ پہلے رخ تو ادھر کریں پھر ٹوٹکے کام کرتے ہیں. یہ ٹوٹکے نہیں کام کرتے کہ آپ بیٹھے رہے, نہ ایکسرسائز کریں نہ کافری کریں, آپ کہیں جی ٹوٹکا آپ کا وزن کم کر دے. یہ نہیں ہوتا. آپ نے وہ کرنے ہیں, پھر وہ مرنگا, پھر وہ کنوا, پھر وہ چیا, پھر وہ گرین ٹی, پھر وہ ساتھ ہیلپ کرتے ہیں آپ کو اس کو انہانس کرنے میں, بہتر کرنے میں. مرنگا کا آپ نے ذکر کیا, مرنگا کے تو آپ کافی بڑے ایڈوکیٹ بھی ہیں ماشاء اللہ, الحمد للہ. بڑے ریزن کیا آپ مرنگا کے بارے میں, اور کیا اس کا پتوں کا کوئی استعمال بھی کرتے ہیں؟ اور مرنگا از اٹ دا سیم ٹری جو کہ 6 مہینے کے اندر تناور درخت بنا ہوتا ہے جا کے, کوئکلی فاسٹسٹ گروئنگ مجھے تو لگتا ہے جا کے, جسے سوہانجنا بھی کہتے ہیں. سوانجنا بھی کہتے ہیں, بالکل بالکل بالکل. اصل میں یہ جو مرنگا کی, یہ میرے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ہائپ کریٹ کر دی, تو وہ بلا وجہ نہیں ہے. نہیں, ہمارے پاس لگا بھی جا کے آتے جاتے لوگ کہتے ہیں کہ مرنگا کے پتے دیتے ہیں, مرنگا کے پتے دیتے ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے اس کی؟ اس کی ایک ریزن میں آپ کو بتاؤں. ہمارے بلڈ کے اندر آکسیجن کی سپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتا ہے, ہم جو سانس لیتے ہیں وہاں سے آکسیجن لیتا ہے اور وہ بلڈ میں چلا جاتا ہے, اور وہ بلڈ لے کے پورے جسم میں آکسیجن سپلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم کسی جگہ بیٹھے, زمین پہ, سخت زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا ہوگا, تھوڑی دیر بعد ہمیں ٹانگ میں یا کسی جگہ پہ جہاں بلڈ سپلائی سلو ہو گئی ہے, آپ ہلکی ہلکی فیلنگ نمنس کی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد جسے عرف عام میں کہتے ہیں جو کیڑیاں لڑنا شروع ہو گئی, جو سو جاتی ہے ٹانگ. یس, اچھا ٹھیک ہے, وہ ہو گئی. اچھا, وہ آپ پھر اٹھ کے کھڑے ہو کے تھوڑا سا ملتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, ٹھیک ہوتے. اس طرح ہاتھ بھی کبھی نیچے ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے کہ انرجی کم ہو گئی ہے. اچھا, اس میں بلڈ سپلائی سلو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر پرماننٹلی, کئی دفعہ ہم دیکھا ہوگا کسی کے وہ پلاسٹر ایکسیڈنٹ کے بعد باندھتے ہیں نا, تو کھولتے ہیں تو بازو سوکھ جاتا ہے. وہ ان کی کوئی نرو دب گئی ہیں, بلڈ سپلائی لمبا عرصہ باندھ رہی ہیں, تو وہ ان کے مسل ہی ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اچھا, جو ٹیمپریری, اس کا مطلب ہے کہ بلڈ سپلائی جہاں کم ہوگی نا, وہاں لائف کم ہو جائے گی, ساری ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی. اچھا, ہم کرتے ہیں شیلو بریدنگ کرتے ہیں. ہمارے پھیپھڑے 1/3 1/4 یوز ہوتے ہیں, باقی پورے تبھی ہوتے ہیں. اب کہتے ہیں صحیح سانس لینے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ ایبڈومینل بریدنگ کریں, کہ اب سانس لیں, آپ کا پیٹ اندر باہر آئے. اب ہم بات کر رہے ہیں تو نہیں آ رہا, رکا ہوا ہے نا, لیکن اب اس طرح ہم ڈیپ کریں گے نا ایبڈومینل بریدنگ, دن میں کچھ تو کریں نا, اس سے کیا ہوگا, آپ کے پھیپھڑے پورے بھر جائیں گے. سارے کے سارے. پھر آپ ایکسرسائز کرتے ہو یا رننگ کرتے ہو, جاگنگ کرتے ہو, سائیکل چلاتے ہو,
सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ते हो तो उस वक्त आप सांस जब तेज़ होती है, कार्डियक जिसे उर्फ आम में हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हार्ट बीट तेज़ होती है. जब हार्ट बीट तेज़ होती है, सांस तेज़ तेज़ लेते हो, उस वक्त आपके पूरे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है. ठीक है. कुछ लोगों की ये ज़िंदगी में महीनों बाद ही आती है ये बात, कुछ लोगों की रोज़ कई दफ़ा आती है. ऐसे को एक्सरसाइज करते हैं, भागते दौड़ते करते हैं. कुछ लोग बिल्कुल हर वक्त एक जगह बैठे रहते हैं, करते हैं, लाइफस्टाइल जिसका जैसा, कभी सांस ही नहीं चढ़ा. एक चीज़ है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. ठीक है. कि बॉडी का पूरा ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी कितनी है, ठीक है. और ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन कैपेसिटी कितनी है. ठीक है. अब किसी चीज़ में, सेब में होगी 40-50 होगी, किसी बेरीज में 100-150 होगी, किसी हर्ब में कोई करते करते ये चीज़ बढ़ती बढ़ती लाखों में चली जाती है. वाह. यानी सेब में कोई 100-150 के करीब होगी, और हर्ब्स की कौन सी हर्ब, जैसे ये ग्रीन टी है, इसकी कोई लाख होगी. ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड के अंदर, लौंग की कोई 1.5 लाख है. ठीक है. टर्मेरिक हल्दी की, अदरक की, माचा टी की, ये टॉप पे जा रही है. ये हर्ब्स हमारे बहुत ऊपर जा रही है. इन सब से ऊपर मोरिंगा है. ठीक है. नंबर 1 पे. यानी आप अगर 1-1.5 चम्मच मोरिंगा ले लिया तो 24 आवर में अपने पूरे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो इंश्योर हो जानी. अच्छा, वेरी नाइस. और जो एंटी ऑक्सीडेंट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है. और एंटी ऑक्सीडेंट कैपेसिटी शो करती है कि बॉडी के अंदर रिपेयर कितनी होनी है. एंटी इन्फ्लेमेटरी सबसे ज़्यादा है. आधी से ज़्यादा बीमारियां हमारी सोजिश की वजह से है. कोई घुटने में हो गई, कोई अंदर लिवर में हो गई, कोई किसी जगह पे हो गई. तो सबसे ज़्यादा सोजिश जिस चीज़ ने कम करनी वो मोरिंगा ने करनी. जो बंदा रेगुलर लेता है मोरिंगा, उसकी जिस्म के अंदर धरते भी कम हो जाती हैं, सोजिश भी कम हो जाती है. और रेगुलर लेना कितना होता है, किस क्वांटिटी में? ये एडजस्ट करना होता है हर बंदे ने अपने मुताबिक. हाँ जी. कुछ लोग होते हैं उनका गर्मी मिजाज है, वो 1 ग्राम ही लेंगे, कहेंगे हमारा तो वही जिस्म हीटअप हो गया है, कुछ ऐसे हो गया है, हमारी किडनी इफेक्ट होना शुरू हो गए हैं, जिनको गर्म मिजाज है. लेकिन बाकी लोग तो गोरे तो आमतौर पर 5 से 8 ग्राम मोरिंगा डेली लेते हैं, फिर जा कहते हैं हमारी इन्फ्लेमेशन कम हुई है. अच्छा. तो उसका आप पूरा एक जो टीस्पून है फुल लेंगे, फिर जाके वो कुछ 4-5 ग्राम बनेगा. अच्छा, इंटरेस्टिंग. तो वो एडजस्ट करनी पड़ती है आपको अपनी बॉडी के मुताबिक. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है. इसके अंदर और जाके बनी बनाई भी मिल रही होती है मेरा ख्याल. अब तो कैप्सूल भी मिल जाता है, गोलियां भी मिल जाती हैं, आपको टी भी मिल जाती है. हर एक की अपनी अपनी इफादियत है. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, एक चीज़ जो मेरे जहन के अंदर आती है, जाके एजिंग के एतबार से पीपल आर वेरी कंसर्न्ड. तो मतलब आपको नज़र आता है लोग आते हैं, एक तो कुछ अपने फ्रेकल्स के लिए कर रहे होते हैं काम के, जिस तरफ हो जाए. वैसे ही ओवरऑल लोग थोड़े स्केप्टिकल होते हैं, पता नहीं क्या मतलब रह के क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पीपल आर कंसर्न्ड. तो जस्ट फॉर दोस्त के लोग जिनको चाहते हैं कि हमारी हम उम्र को दराज कर सकें, खींच सकें, इज देयर अ वे टू डू दैट? ऑब्वियसली मतलब इस्लामिक एस्पेक्ट से तो मतलब जो चीज़ अटल है वो अटल है, लेकिन फिर भी मैक्स हम क्या अचीव कर सकते हैं? पता क्या है, पहले 40-45 में लोग अक्सर दादा नाना बन जाते थे. 60 साल तक उन्हें बिल्कुल बुजुर्ग डिक्लेयर कर दिया जाता था. वो अपना हुलिया, ड्रेसिंग भी सारी भी हाजी साहब हो जाते थे, और स्टाइल भी अमियाँ नानियाँ का भी वो एक मखसूस स्टाइल बन जाता था. उसमें वो झुर्रियाँ बाकी सब कुछ एक पार्ट था. अब हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर है, हर बंदा ही एंकर बना हुआ है, हर बंदा ही एक्टर बना हुआ है, हर बंदे की अपनी प्रोफाइल है. वो खाली फिल्टरों से बात नहीं बनती. वो चाहता है कि उसकी कोई थोड़ी सी अपनी भी कुछ हो, वो भी अच्छा दिखे. तो एक तो अब वो माहौल चेंज हो गया. अब एक 60-70 साल का बंदा भी है ना, वो चाहेगा कि उसकी स्किन ग्लो करे, फ्रेश नज़र आए. तो वो कैसे होना है? एजिंग इनएविटेबल है, होनी है. अच्छा, हमारे जिस्म में एक 30% हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन है, कोलेजन. ठीक है. हमारे बॉडी वेट का पानी निकाल के बाकी जो जितनी बॉडी है ना, उसका 30% कोलेजन है. ठीक है. अब कोलेजन क्या करती है? इलास्टिसिटी और जो चमक है और स्ट्रेंथ है वो स्किन की बढ़ाती है, बालों की भी बढ़ाती है, हड्डियों की भी बढ़ाती है, गट लाइनिंग भी बढ़ाती है. ये कोलेजन करती है. अच्छा, आजकल देखिए मार्केट में नज़र आएंगे कोलेजन सिरप होंगे, कोलेजन पाउडर होंगे, कोलेजन पिल्स होंगी, कोलेजन सिरप्स होंगे, सीरम होंगे. ये सारे कि ये लगाएं ये बेहतर हो जाएंगे. बॉडी अपनी नीड के मुताबिक कोलेजन खुद बनाती है.
آپ باڈی کو ایجنگ کے ساتھ یہ کولیجن پروڈکشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کولیجن ایک پروٹین ہے, آپ پروٹین کھائیں گے تو وہ ایسا جا کے تکے نہیں لگنی, ڈائجسٹ ہونا ہے سب سے پہلے, اس نے امائنو ایسڈ میں ٹوٹ جانا ہے. باڈی کے پاس وہ را مٹیریل ہے, آپ را مٹیریل دیں گے تو باڈی خود بنا لے گی. اب وہ را مٹیریل کیا ہے؟ گلائسین, لائسین اور پرولین. ٹھیک ہے, یہ امائنو ایسڈ ہے. ٹھیک ہے, ان تینوں کو جوڑتا ہے وٹامن سی, ٹھیک ہے, اور ان کے پریکرسر اور ساتھ جو ایکٹیویٹر ہے وہ زنک اور کاپر ہے. تو اگر آپ کی فوڈ فار ایگزامپل گوشت سے آتی ہے, انڈوں سے آتی ہے, اب جم والے لڑکے کہتے ہیں جی ہم جو 6-7 انڈے کھاتے ہیں ہماری اسکن چمکنا شروع ہو جاتی ہے, کولیجن زیادہ ہے نا اس کے اندر, یہ امائنو ایسڈ زیادہ ہے. اوکے, ٹھیک ہے, ساتھ وہ پروٹین بھی پوری رکھتے ہیں. وہ جو انڈے کھانے ہوتے ہیں وہ زردی کے ساتھ کھانے ہوتے ہیں؟ یس, زردی میں زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ میں نے کہا ایک چیز میرے ذہن میں آئی تھی, وہ اکثر لوگ زردی نکال کے وائٹس کھا رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں نا کولیسٹرول سے, باقی سے, اس کے بھی علیحدہ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک تو وہ چیز ہے. پلانٹ بیس جب آپ لیتے ہو نا, مثلا پلانٹ میں آپ گندم ہی زیادہ کھانی ہے, تو گندم کے اندر ہے کہ لائسین کم ہے. اوکے, بہت سارے اسینشیل امائنو ایسڈ, اسینشیل امائنو اسے کہتے ہیں جو ہماری باڈی خود نہیں بنا سکتی. اوکے, اس کو سپلیمنٹ کرنا فوڈ کے ذریعے ہی لینا پڑتا ضروری ہے. ضروری ہے. ان میں سے یہ بھی, یہ تینوں امائنو ایسڈ جو ہے نا یہ اسینشیل ہے. آپ اگر صرف گندم ہی زیادہ روٹیاں ہی کھائے جا رہے ہو تو اس کے اندر مطلب جسم کے اندر آپ ان کی کمی آ جاتی ہے. یہ امائنو ایسڈ ہی نہیں ہے, را مٹیریل ہی نہیں ہے, تو جسم کیسے کولیجن بنائے گا؟ پھر وٹامن سی, آپ سبزیاں فریش فروٹ نہیں لیتے تو وہ جسم کیسے بنائے گا؟ تو آپ ہول گرین نٹس نہیں لیتے تو آپ کو زنک اور کاپر نہیں ملے گا. تو جس کی بیلنس فوڈ ہے اس کو یہ ساری چیزیں مل رہی, باڈی خود بنا لے گی. تو بیلنس جو فوڈ لیتے ہیں آپ, ان کی سکن دیکھیں, بال دیکھیں, دوسروں سے ایج کے مطابق ان کے بہتر ہوں گے کہ وہ کولیجن بنا رہے ہیں. اور دوسری چیز ہے ایکسرسائز. سارکوپینیا جو ہے یہ تو اب 30 کے بعد شروع, پہلے سوچتے تھے کہ 60-70 کے بعد شروع ہونا ہے, وہ ہوتا ہے مسل لاس. ٹھیک ہے, ایجنگ کے ساتھ مسل لاس. تو وہ اگر جو بندہ ایکسرسائز نہیں کرتا تو اس کا 1-2% اینول مسل لاس شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں, خاص طور پہ ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں, ریزسٹنس ٹریننگ کرتے ہیں, ان کے اندر پھر یہ مسل لاس کم ہو جاتا ہے, بلکہ دوبارہ بن بھی جاتا ہے, ریپیئر بھی ہو جاتی ہے. تو ان کی بھی اسکن, ہڈیاں, باقی ساری بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایجنگ کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے, لیکن اچھی بیلنس فوڈ سے, ایکسرسائز سے, لائف سٹائل سے آپ اس کی کوالٹی بہتر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, میک سینس. مطلب بڑی لاجیکل سا آنسر لگا ہے مجھے تو, اور ایسا آنسر ہے جس کے اوپر آپ عمل بھی کر سکتے ہیں. اچھا, لاسٹ جانے سے پہلے ایک چیز, سنس ہم ایجنگ کی بات ہی کر رہے ہیں, تو آج کل تو اللہ معاف کرے ینگ ڈیتھس بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے. مطلب جوان لڑکے, بچے, بچیاں ہمیں نظر آ رہے ہیں, کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے, چلے گئے, سو گئے, اٹھے نہیں اٹھے. بہت سے لوگ ہیں, ایک کانسپریسی تھیوری بھی جنم اس نے لیا ہوا ہے کہ جی بھائی جس طرح جنہوں نے کووڈ-19 کے بعد ویکسینز لگوائی تھیں, دس از اے ریزلٹ آف دیٹ. ارتھ کو ڈی پاپولیٹ کرنا تھا, ایکس وائی زی, ہزار باتیں. وائی ڈو یو تھنک, واٹ از دا روٹ کاز آف اٹ, کیوں ہو رہا ہے, کیا بچیں کس طرح, کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ کووڈ والی جو کہانی ہے نا, اس کو آپ ٹوٹلی ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے, ٹوٹلی ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے. اچھا جواب. کیونکہ اس کے بعد کنٹروورسی تو ہے, کانسپریسی ایسے نہیں بنی ہے. لوگوں کی جو اتنی ڈیتھ ہوئی ہے اور کووڈ کے اتنے ویریئنٹس آئے ہیں اس کے بعد, ایکسپیریمنٹل تھا سارا, یہ ایکسپیریمنٹل تھا سارا, اور ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے لوگ چلے گئے, ہوا ہے, سامنے ہوا ہے. صحت مند لوگ چند مہینوں میں, ہفتوں میں, 10 دن میں وہ گئے. اب اس کی جو ویکسین بن رہی ہے وہ اسی سے تو بن رہی ہے, اسی وائرس سے بن رہی ہے نا, اب اس سے بن رہی ہے. اب اس وائرس کو مارنا ہے, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ میں یہ نیگیٹیوٹی آتی ہے. میری اپنی ذاتی فیلنگ ہے, میں کسی کو ساتھ نہیں. میں نے چائنا جانا تھا تو چائنا والوں نے کہا نہیں جی آپ نے وہ کروا لی تھی بوسٹر ڈوز, آپ نے لگوانی ہی لگوانی. تو میں ریلیکٹنٹ تھا, لیکن یہ تھا نا جیسے انہوں نے کہا نہیں جی یہی سینٹر ہوگا ہمارا, یہ ہوگا, اس سے لگے گی. وہ لگوائی. وہ لگوانے کے بعد میری گٹ ہیلتھ تباہ ہوئی, اور مجھے تقریباً 1 سال لگ گیا اس کو ریکور کرتے. اور مجھے اور کوئی ریزن نظر نہیں آتی کہ میری گٹ ہیلتھ اچانک سے کیسے کدھر چلی گئی. تو وہ اس کے ساتھ اس کا کہیں نہ کہیں تو آیا نا,
کس کا باڈی کے کسی پارٹ کے اوپر, کسی کا کسی پارٹ کے اوپر. چونکہ آلریڈی میں IBS کا شکار شروع میں رہا ہوں بہت زیادہ, تو میری گٹ ہیلتھ تھوڑی آلریڈی سینسٹیو تھی, اس کے اوپر زیادہ ہو گیا اس کا. تو اب یہ کہنا کہ کارڈیک اریسٹ ہونے کی ریزن ایک وہ ہے, پاسبلٹی ہے. اب اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کر کیا سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر وہ اس کو ایکسکلوڈ کر دیں, ویکسین والے فیکٹر کو ایکسکلوڈ کر دیں, ٹھیک ہے, تو جو ہمارا یہ موبائل اور یہ ساری لائف ہے, لائف اسٹائل جو ہے جس میں ہم ایکسرسائز نہ ہونے کے برابر ساری رات جاگتے ہیں, ساری رات جاگنا, سارا یہ ہم نے سرکیڈیم ردم کو سارے کے سارے کو بیڑا غرق کر دیا ہے. جو ہارمونز ہے اس کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو پتہ ہے کہ آپ لائٹیں جلا لیں, کچھ کر لیں, ہماری باڈی کو پتہ ہے سورج غروب ہو گیا, رات ہو گئی. ہماری باڈی کو پتہ ہے یہ صبح ہو گئی, ہماری باڈی کو پتہ ہے. اب جتنا مرضی اس کو دھوکہ دے لیں کہ دن کو اندھیرا کر لیں, رات کو لائٹ نہیں, ہماری باڈی کو پتہ ہے, ہماری باڈی بنی اس کے لیے. اب جب اس کو ہم چینج کرتے ہو, رات جاگتے ہو, دن کو سوتے ہو, فوڈ اب ایسی کھاتے ہو, تو اب اتنی زیادہ اب شوگر کھاتے ہو, اس سے گلائکیشن ہو رہی ہے. زیادہ شوگر جو ہے پروٹین کے ساتھ باؤنڈ ہو کے گلائکیشن بنا دیتی ہے. وہ پروٹین یا کولیجن کو بھی بناتی ہے, باقی پروٹین کو بناتی ہے, اس کو ان اویلیبل کر دیتی ہے. کیفین بہت زیادہ لے رہے ہیں, فاسٹ فوڈ میں کیمیکل بہت زیادہ لے رہے ہیں, اس کی طرف نظر نہیں جاتی. جو ہم کیمیکل اتنے کھا رہے ہیں, اب جو بچے ماشاءاللہ آپ دیکھیں ایتھلیٹ ہیں, کھلاڑی ہیں, اسی زمانے میں, اسی کووڈ ویکسین میں, اسی چکن میں, اسی فضا میں, اسی جگہ پہ یہی انڈے مرغیاں کھا کے ان کی ہیلتھ دیکھ لیں, وہ بہتر نہیں ہے. جو انہیں بلڈ پریشر بھی نہیں ہے, شوگر بھی نہیں ہے, موٹاپا بھی نہیں ہے, جو ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں, کھلاڑی ہیں, اب بھی ٹھیک ہے. چونکہ انسان کا جسم بنا ہی مشقت کے لیے, اس کو ہم نے آرام زیادہ دے دیا, اس کی وجہ سے یہی جو ہیلدی فوڈ ہے بیماریاں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. عام لوگ کہیں گے جی انڈے دی زردی نہ کولسٹرول نہیں بچ جاتا, یہ تو بلڈ پریشر نہیں کرے گا, یہ تو یورک ایسڈ نہیں کرے گا, یہ ٹرائیگلیسرائڈ نہیں بڑھا دے گا, یہ گرمی نہیں کرتا, یہ ایکنی نہیں کرتا. ایسے ہی اب جو جم بندہ جاتا ہے, کوئی بندہ ایسا نہیں جو 4 سے کم انڈے کھاتا ہو, انہیں ہوتا ہے بلڈ پریشر, شوگر ہوتی, کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے, یورک ایسڈ بڑھتا ہے, کوئی نہیں ہوتا. یہ سٹنگ ڈیزیز ہے اصل میں. لائف سٹائل سٹنگ, اوور سٹنگ جو ڈیزیز ہے نا, زیادہ بیٹھنا اور انڈور بیٹھنا, یہ اس کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے. اور نوجوانوں کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے. اور کوئی فار ایگزامپل دیکھیں نا, اب لمبی فلائٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 8-10 گھنٹے مسلسل بیٹھے ہو, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بلڈ کلاٹ کہیں اگر بن گیا ہے, وہ اچانک جب اٹھتے ہو نا تو وہ کلاٹ آپ کے دل میں پھنس سکتا ہے. یہ لمبی فلائٹ میں بہت مسئلہ ہوا, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لمبی فلائٹ کے ادھر بار بار اٹھیں, چلیں پھریں, واش روم میں جائیں کریں, تاکہ لمبا عرصہ نہ بیٹھے. وہ گھر میں ہی بیٹھے 10-10 گھنٹے, پھر میں 2-3 دیکھی جا رہے, پھر کہہ رہے تھے میرا کارڈیک اریسٹ ہو گیا. وہ نہیں کہ ان کو کہنے کا موقع نہیں ملتا, اللہ معاف کرے. سر آخری جانے سے پہلے چھوٹی سی چیز, ہمارے کچھ دوست ہیں وہ نہار میں اٹھ کے نا 3-4 سگریٹ چھکتے ہیں اور بڑے کمفرٹیبل ہیں, کہتے سامنے تو کچھ ہوتا بھی نہیں. کوئی پیغام کچھ ہوتا ہے کیا, کوئی یا کریں یا نہ کریں, کوئی میسج دے دیں ان کو. دیکھیں آپ کی باڈی نا یوز ٹو ہو جاتی ہے. کچھ لوگ دیکھیں جب تک وہ سگریٹ نہیں پی لیتے انہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا, ایون بلوٹنگ ہوتی ہے انہیں. سگریٹ پی لیتے بلوٹنگ ختم ہو جاتی ہے. کچھ چائے کے بہت عادی ہیں کہ ایون کھانا کھا لیا, کچھ کر لیا, چائے پی لیں گے تو ان کی بلوٹنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ ایسڈ ہے زیادہ, وہ ٹھیک عادی بنا دی ہے کہ اس کے اندر ہے تو ایسڈ ہے, ٹینن بھی ہے, کیفین بھی ہے. باڈی کو اس کا عادی جب آپ بنا لیں گے تو باڈی پھر یہی مانگے گی. لیکن لانگ ٹرم میں پھر اس کے نقصانات بھی آئیں گے, تو انہیں واقعی کچھ نہیں ہوتا, تو اللہ نہ کرے کچھ ہو. اچھا, ویری انٹرسٹنگ جی کی جائے. ان شارٹ سر تھینک یو سو مچ. آج ذاکر آپ کے وقت کا گاٹ ٹو لرن اے لاٹ. بڑی آپ کی مجھے اچھی خوبصورت بات آپ کی یہ لگی کہ آپ کی نا کوئی وہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو کہ جن کے اوپر عمل نہیں کر سکتے آپ. کتابی باتیں نہیں بہت زیادہ, اور ہر بات کے اندر آپ کہتے ہیں پتر جم جاؤ, ایکسرسائز کرو جا کے. سب سے اچھی بات یہ ہے. دعا گو ہیں کہ آپ نے جنہوں نے آڈینسز نے ہمارا یہ شو دیکھا ہے وہ بھی اپنی بسترے سے اٹھیں گے اور کوئی کام شام کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انٹل نیکسٹ ٹائم جی, اللہ حافظ.